آج ایک خطرناک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ لوگ کسی کو صدقہ دیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں اور ساتھ میں کیمرہ بھی آن ہوتا ہے، لائٹنگ بھی آن ہوتی ہے اور پراپر ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، وہ پراپر ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہے۔ بعد ایسے بھی یوٹیوبر ہیں، پورا ڈرون شاٹ بھی آ رہے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے، ان کو دے رہے ہیں۔ اس طرح کا دکھلاوا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ شیطان جو ہے ہم سب کے ساتھ لگا ہے، ہم سب بڑے کمزور ہیں۔ ان چیزوں سے بچیں اور کوشش کریں کہ اگر آپ ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں، دوسرے ہاتھ کو بھی نہ پتا ہو کہ آپ نے کس کو کتنا دیا۔ جب آپ کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں، کیمرہ آن ہوتا ہے اور آپ سے کچھ وہ لے رہا ہوتا ہے، تو اس کی عزت مجروح ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ مجبوراً آپ سے لے رہا ہوتا ہے، اپنی عزت کو جو ہے نیلام کر کے، اور ایسا ہوا بھی ہوگا کہ چھپ چھپا کے صدقہ لینے گیا، اس کو تو نہیں پتا ویڈیو بن رہی ہے، اور بعد میں اس کے رشتہ داروں نے کہا کہ یار تم تو بھکاری ہو، ہم نے تو تمہیں دیکھا ہے فلاں جگہ جو ہے لائن میں لگتے ہوئے۔ تو کوشش کریں ایسا نہ کریں۔ اور یہ جو آج کل کے یوٹیوبرز ہیں وہ اس طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، اس ٹرینڈ کو ختم کریں۔ ہاں، ایک ٹرسٹ ہے، وہ ٹرسٹ اگر کسی غریب کی مدد کر رہا ہے تو اس کی مجبوری ہے، اس کو لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ نے جو پیسہ دیا ہے وہ میں لوگوں پہ خرچ کر رہا ہوں، لیکن اس کے لیے بھی شرط کیا ہے، دور سے ویڈیو بن رہی ہو، کسی ایک بندے کا بھی چہرہ واضح نہ ہو رہا ہو، ورنہ تو اس ٹرسٹ والے کے لیے بھی یہ عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ثواب اس کے لیے کبیرہ گناہ بن جائے گا۔ وہ نیکی کے چکر میں آخرت میں جو ہے وہ ہزاروں سال اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا، کیونکہ کسی مسلمان کی تذلیل اللہ کو جو ہے یہ منظور نہیں۔ کسی مسلمان کو ذلیل کرنا، اس کی عزت کو مجروح کرنا، یہ شریعت میں ناجائز، حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ عبادت نہیں بلکہ عبادت کی نمائش ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، ہم نیکی نہیں کر رہے، ہم گناہ کما رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے علماء کی صحبت میں بیٹھنا چھوڑ دیا ہے، مشکل سے ہم جو ہے جمعے کی نماز پڑھ لی تو پڑھ لی۔ تو بھائی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جو بمشکل جو ہے جمعہ پڑھتے ہیں یا عید کی نماز پڑھتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ آپ بڑا کام نہیں کر رہے، آپ گناہ کما رہے ہو۔ چند لائکس کے لیے، چند ویوز کے لیے ویڈیو بنانا، یہ اپنے پیسے کو برباد کرنا ہے، اپنی نیکی کو اپنے ہاتھوں ضائع کرنا ہے۔ تو خدا را اس سے بچیں، اور ایسا کر رہے ہیں تو ایسی ویڈیوز کو بھی ڈیلیٹ کریں جو آپ لوگوں نے اپنے چینل میں اپلوڈ کی ہوئی ہے، کیونکہ جب تک وہ ویڈیو چلتی رہے گی لوگوں کی عزت مجروح ہوتی رہے گی۔ اس کے لیے میں نے چند جو ہے نا ریا کے اوپر احادیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، غور سے سنیں اور اس سے عبرت حاصل کریں اور سوچیں کہ ہم کہیں ریا میں تو ملوث نہیں، لہذا غور سے ان حدیث کو سنیں، اپنا محاسبہ کریں۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ شرک چھوٹا شرک وہ کون سا شرک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریا، کہ آدمی دکھلاوے کے لیے عمل کر رہا ہو، دکھلاوے کے لیے نعت پڑھ رہا ہو، دکھلاوے کے لیے بیان کر رہا ہو۔ شعب الایمان کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، یا محراب کا نشان رگڑ کے بنانا، فرمایا کہ اس نے شرک کیا۔ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ دیا، حدیث میں آتا ہے اس نے شرک کیا۔ شرک جو ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں نا صدقہ دیتے وقت، یہ آپ ثواب نہیں کما رہے، ایک ذرہ بھی آپ کو نیکی نہیں ملنی۔ آپ ایک تو لوگوں کو دکھا کے ان کو ذلیل کر رہے ہو، اور دوسرا آپ دکھا کے دے رہے ہو۔ ایسے سے اللہ کہے گا، بھائی تم نے تو لوگوں کے لیے کیا تھا، تمہارا میرے پاس کوئی حصہ نہیں ہے، ان سے اپنا ثواب لے لو جن کے لیے تم نے یہ عمل کیا۔ اسی حدیث سے سوچیں، جس نے دکھلاوے کے لیے نعت پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے بیان کیا۔ اگر میں دکھلاوے کے لیے اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے بیان کر رہا ہوں، اللہ کی قسم مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، دکھلاوے سے بچیں، اور یہ شرک والی حدیث کو اپنے سینے پہ، اپنے دماغ پہ لکھیں۔ سورۃ النساء میں اللہ فرماتے ہیں، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، کہ جو اپنا مال دکھلاوے کے لیے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ شیطان کے دوست ہیں۔ کتنی خطرناک وعید ہے۔ ایک اور جگہ اللہ فرما رہے ہیں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، کہ بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے
جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں اور جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں یا دکھلاوے کے لیے عمل کرتے ہیں، ان کے لیے گویا کہ اللہ کہہ رہا ہے بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ المعجم الاوسط کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک جماعت کو فرشتوں کو کہیں گے ان کو جنت کی طرف لے جاؤ، ان کو جنت کے باغات، جنت کا منظر، جنت کے محلات اور جنت کی نعمتیں دکھائی جائیں گی، اور پھر فرشتوں سے کہا جائے گا کہ ان کو جہنم میں لے جاؤ، آج تمہارا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ پوچھیں گے اللہ کیوں؟ تو کہا جائے گا تم تنہائی میں میری حرمت کو پامال کرتے، تنہائیوں میں چھپ چھپ کے گناہ کرتے اور دکھلاوے کے لیے عمل کرتے، دکھلاوے کے لیے صدقہ کرتے، دکھلاوے کے لیے عمرہ کرتے۔ اس سے بچے میرے عزیزوں، بہت خطرناک وعیدیں ہیں دکھلاوے کے اوپر۔ نیکی تو حدیث میں آتا وہ ہے کہ آدمی اس ہاتھ سے دے رہا ہو، اس ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو، آنکھ کو بھی پتہ نہ ہو کہ میں نے کیا دیا۔ حلیۃ الاولیاء میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 1732، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کسی شہرت کے طلبگار، ریاکار اور لہو لعب گناہوں میں پڑے رہنے والے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرے گا۔ اس سے بچیں۔ ترغیب و ترہیب میں یہ حدیث ہے کہ اللہ اس شخص کے عمل کو قبول نہیں کرے گا جس میں رائی کے برابر بھی ریا ہو۔ سوچیں آپ بیان کے لیے آ رہے ہو، آپ نعت پڑھنے آ رہے ہو، آپ پہ پھول برسائے جا رہے ہیں، آپ اپنے ہی چینل میں لوگوں کی ہاتھ ملانے کی ویڈیو کو وائرل کر رہے ہو، آپ ہی کا بندہ چلا رہا ہے، آپ کسی اکابر کے بعد جا رہے ہو، مصافحہ کر رہے ہو، تصویر ڈال رہے ہو، رائی کے برابر بھی پر آ گیا یا ریا آ گیا، آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ آپ کا وہ نعت پڑھنا، آپ کا وہ بیان کرنا اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے۔ میں کوئی نعت پڑھ رہا ہے، کوئی جو ہے قرآن کا قاری ہے، کوئی صدقہ دے رہا ہے، سخی ہے، لوگوں کو مال دے رہا ہے، آخرت والا عمل ہو، نیکی والا عمل ہو، اور پھر کوئی وہ اللہ کے لیے نہ کرے، دکھلاوے کے لیے کر رہا ہو، تو یہ خاص اس کے لیے وعید ہے کہ وہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے بھی نہیں سونگھ سکے گا، کہ وہ جنت سے دور کر دیا گیا۔ المعجم الکبیر میں ایک حدیث ہے، قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے نیکیوں کے پہاڑ لے کے، اللہ ان سے کہے گا تم اپنے عمل کا بدلہ ان سے لے لو جن کے لیے تم یہ عمل کرتے تھے۔ کتنی خطرناک وعید ہے۔ آپ صدقہ دے کے آ رہے ہیں، آپ نے ہزاروں بیانات کیے، ہزاروں آپ نے نعتیں پڑھی، مگر دکھلاوا ہوگا تو اللہ کہے گا بھائی میرے پاس کیوں آیا؟ تمہارا اجر ضائع کر دیا گیا، اس کا اجر ان سے لو جن کے لیے کیا کرتے تھے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے 2390، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حب الحزن سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول حب الحزن کیا ہے؟ فرمایا جہنم کی ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی 100 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ سوچے اس وادی میں جو جائے گا اس کو کتنا خطرناک عذاب دیا جائے گا۔ پھر فرمایا اس میں وہ قاری داخل ہوں گے، وہ نعت خواہ، یعنی قاری کا مطلب زبان سے جو کہنے والے لوگ ہوں گے، جو ریاکاری کے لیے عمل کرتے تھے، ایسی جہنم ان کو بھیجا جائے گا جس سے جہنم بھی 100 مرتبہ روزانہ پناہ مانگتی ہے۔ میرے عزیزوں، جو میں نے حدیث بیان کی ریاکاری کی اور تکبر کی، اس سے عبرت لیں۔ ایسا نہیں کہ یہاں سے سنا یہاں سے نکالا، اس کو اپنے دل میں بٹھائیں، ان ساری حدیثوں کو اپنے دماغ میں بھی بٹھائیں۔ میں بھی اپنی مزید اصلاح کی کوشش کروں گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ جو بھی اس گناہ میں ملوث ہے اللہ اس کی اصلاح کرے، اور جس کے بعد بھی پہنچے اور کوئی بھیج رہا ہو تو بھائی یہ سمجھے کہ یہ میرے پاس اللہ کی طرف سے ایک نعمت آئی ہے، اس نعمت کو نعمت سمجھ کر غور سے سنیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے اور ریا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔